حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم نے ان کو نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور بالکل اب ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے اور کافی طویل عمر بھی ہو گئی تھی۔ اب آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ مجھے اللہ کریم بیٹا عطا فرمائے۔ انہوں نے کئی بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مگر اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یا میں رک جاتا ہوں تھوڑا سا، بہت سارا مسئلہ یہاں بھی حل ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ملتے کہتے ہیں میری دعائی قبول نہیں ہوتی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں مزار پہ بھی جاتا ہوں، میں نے مکے مدینے میں بھی دعا کی، میں نے فلاں بزرگ سے بھی دعا کروائی۔ اللہ کے بندو، ہم تو بندے ہیں نا، ہیں یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور برسوں دعا کی ہے، مگر ان کی دعا یا ان کو اولاد نہیں ملی، مگر ان کی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے نیک بندوں کو آزمایا جاتا ہے۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھو، ایک تو رب پر بھروسہ کرو نا۔ کئی بار میں نے یہ اگزامپل دی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بہت سارے موقعوں پر اس کی پسند کی چیز نہیں دلاتے، وہ رو رہا ہوتا ہے، کبھی گلا خراب ہو تو آئس کریم نہیں کھلاتے۔ کیوں نہیں کھلاتے؟ یار آئس کریم کھلائیں گے تو اور خراب ہو جائے گا، حالانکہ وہ رو رہا ہے۔ تو جب مجھے باپ ہو کر پتا ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ اگر وہ نہیں دے رہا، میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، تو بھروسہ کرو نا کہ یہی میرے حق میں بہتر ہے، یہ مل تو جائے گا مگر بگڑ جاؤں گا، تباہ نہ ہو جاؤں، میرے لیے خامی نہ ہو کہیں اس میں۔ تو اب ایک تو بھروسہ، دوسری بات اتنی پیاری روایت ہے کہ جب دعا میں تاخیر ہوگی تو دل نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کیا ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا نافرمان فاسق فاجر دعا کرتا ہے نا، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے نا، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ اب سچ بتاؤ نا، میں ایک بار دعا کروں اور اللہ فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندے کا مانگنا پسند آ رہا ہے، اس کو اور مانگنے دو۔ ارے نہ ہو میری کوئی آرزو پوری، اگر میرے رب کو میرا مانگنا ہی پسند آ گیا تو اس سے اچھی میری زندگی وصول ہو گئی نا۔ تو بھروسہ کیا کرو رب پر، جلدی نہ مچایا کرو، شکوے نہ کیا کرو۔ میں حضرت زکریا اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، زندگی گزر گئی دعا مانگتے ہوئے، یا اللہ اولاد دے دے، نیک بیٹا دے دے، اولاد نہیں ہوئی۔ اب ایک بار حضرت زکریا نے کیا دیکھا کہ بی بی مریم، ان کی ایک محراب تھی جہاں وہ عبادت کرتی تھی بیت المقدس میں، وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل، یا گرمیوں میں دیکھا تو ان کے پاس سردیوں کے پھل تھے۔ کہا مریم یہ پھل کدھر سے آئے؟ کہا اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے مجھے رزق ملتا ہے۔ پھل آ جاتے تھے محراب کے اندر ہیں۔ اب مثال کے طور پہ گرمیوں کے اندر جو ہے جو آم ہوتے ہیں، اگر کسی کو دسمبر کے اندر آم تازے تازے ملنا شروع ہو جائیں، اب تو خیر فریج میں رکھ دیتے ہیں لوگ، لیکن نارملی تو پاسبل نہیں نا۔ اب حضرت زکریا نے کیا شاندار استدلال کیا، کیا خوبصورت نتیجہ نکالا کہ مریم کے پاس اس محراب میں بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، تو میرا بھی موسم اولاد کا تو نکل گیا ہے، عمر تو بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اگر اسی محراب میں جا کے میں بھی اللہ سے دعا کروں تو کیا معلوم اللہ مجھے بے موسم میں بیٹا عطا فرما دے۔ اب آپ چلے گئے اس محراب میں، اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میں جو سوال، یہ پورا واقعہ قرآن میں سورہ مریم میں موجود ہے۔ آپ اس کو، میرا مشورہ ہے سورہ آل عمران میں، معاف کیجیے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دیا کرو، تو یہ آیتیں پڑھ لیجئے گا اور اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے گا۔ عجائب القرآن غرائب القرآن کتاب میں اس واقعے کو بڑا تفصیل سے بیان کیا انہوں نے، عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے۔ تو بہرحال آپ محراب میں چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے دعا کی، اللہ اکبر، اللہ کریم سے دعا کیا کہ اے اللہ تو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، میری عمر بھی بڑھ گئی ہے، موسم تو نہیں بچا اولاد کا، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے کیا کرم فرمایا، حضرت زکریا کو اس بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری بھی عطا فرمائی، اور خود رب نے بیٹے کا نام بھی عطا فرمایا، نام یحییٰ رکھا، اور اس بچے کو بھی نبی بنا دیا۔ اگین دعا کہاں کی؟ محراب میں۔ اچھا، دو تین مسئلے حل ہو گئے ہیں، ایک مسئلہ حل نہیں ہوا اس ایک واقعے سے۔ پہلا مسئلہ تو حل کیا ہوا کہ دعا میں گھبرانا نہیں ہے، تاخیر ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ حضرت مریم کون ہے؟ ولیہ ہیں۔ بے موسم کے پھل آنا کیا ہے؟ کرامت ہے نا، تو کرامت کا ثبوت مل گیا قرآن سے ہیں۔ اچھا اب آ جاؤ، حضرت زکریا تو اللہ کے نبی ہیں، کہیں سے بھی دعا کر لیتے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا ضرورت ہے مزار شریف پہ جا کے دعا مانگنے کی، کیا ضرورت ہے فلاں مقام پر جا کے دعا مانگ، اللہ تو سب جگہ سے سنتا ہے۔ ارے بھائی میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت زکریا نے ساری زندگی دعا کی تھی،
مگر جس محراب میں بی بی مریم نے عبادت کی، زکریا نے کہا ادھر جا کے دعا کروں گا اللہ قبول فرما لے گا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں ادھر جا کے دعا مانگو، اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، جہاں اللہ والے دعا کریں عبادت کریں ادھر جا کر میں دعا کروں تو دعا قبول ہوتی ہے، جس مزار میں اللہ والے موجود ہوں ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا کروں تو دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ ہو گیا مسئلہ سارٹ آؤٹ؟ ٹھیک ہے نہ، اتنی کنفیوز نہ ہوا کرو، اتنی باتیں نہ سنا کرو۔ یہ قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جدھر بھی آپ کو لگے نا کہ یار اللہ والوں کی یہاں بیٹھک تھی، یہاں جو نہیں بنے ہوتے چلے بنے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے یہاں نماز پڑھی، فلاں مقام پر انہوں نے عبادت کی، جایا کرو۔ ہمارا کام دیکھیے، ہم گناہگار لوگ ہیں، وہاں خاص رحمت برس رہی ہے، میں گناہگار ادھر چلا گیا اور اللہ نے قبول فرما لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بڑا کمال کا کویسچن کیا۔ یقین کریں ایسا سوال ہے، میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے یار اس کا جواب فوری بتائیے۔ سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا فرمائے اللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ یعنی بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے؟ اگر یہ ہم میں سے کسی کو مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا۔ پرابلم ہوگی، بیماری ہوگی، قرضہ ہوگا، واٹ ایور پرابلم، میں نے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ، مستجاب الدعوات۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب دیا، کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سعد اتنے روزے رکھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے سجدے کرو، اتنے صدقے دو، اتنا لمبا مجاہدہ کرو پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے۔ نہیں، 1 لائنر آنسر فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ بس یہ فارمولا آج سیکھ جائیے، مسئلے حل ہو گئے نا۔ میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں؟ تو اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے، اپنی کمائی پاکیزہ کریں، اپنا کھانا پاکیزہ کریں، اپنے لقمے پاکیزہ کریں۔ اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر میں یہ 12 رکعات نفل نماز آپ ضرور ادا کریں۔ اس نماز کو آپ ضرور پڑھیں کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، ساری رات عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ نماز، اس نماز کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اللہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز ہے یہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے لیلۃ القدر میں یہ 12 رکعات ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کب ہے اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، یہ تمام تر باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا۔ تو اس رات میں عبادت کا ضرور اہتمام کریں۔ اس رات میں جتنے بھی عبادت کے کام ہیں آپ وہ تمام کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وقت جان لیجئے۔ دیکھیں، اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے عشاء کے فرض ادا کر لیے۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی آسان لفظوں میں سمجھیے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ نماز رات کے کسی بھی حصے میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر یہ نماز 2 رکعت کر کے آپ ادا کریں گے۔ 2 رکعت کر کے 12 رکعت، یعنی 6 سلام کے ساتھ 12 رکعت ادا کریں گے۔ 2 رکعت پڑھی، پھر سلام، پھر دوسری 2 رکعت، پھر اس طرح سے 12 رکعت یہ نماز ادا کریں گے۔
اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے. دیکھیں آپ نے 2 رکعت کی نیت کی، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی. اب سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، مکمل ثنا. اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں. اگر کسی کو ایک ہی سورت آتی ہے، سورۃ الکوثر یاد ہے یا پھر سورۃ الاخلاص یاد ہے، تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی. اب جب دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے دوسری رکعت میں ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ثنا نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر دونوں سجدے قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. اسی طرح آپ نے 2 رکعت کر کے آپ نے 12 رکعت ادا کرنی ہے. اچھا، اس نماز کی نیت، بہت سارے لوگ پوچھیں کہ نیت کیسے کرنی ہے. دیکھیں نیت بالکل آسان ہے. نیت جو ہے وہ اصل دل کا ارادہ ہے. آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں. یہ تہجد کی نماز ہے، یہ نماز ہم نے ضرور ادا کرنی ہے. اس نماز کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ، سحری کا وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت ہمیں یہ نماز ادا کرنی چاہیے. تو 2 رکعت کر کے آپ 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اگر 8 پڑھنا چاہیں تو 8 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تہجد کی نماز ہم نے ضرور ادا کرنی ہے. جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اس رات میں ہمیں بطور خاص تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.